بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر وہ وقت آ گیا جب پیٹرول کا ذخیرہ کرنے والوں کو جس دن کی تلاش تھی وہ وقت درکار تھا، وہ آ گیا اور بالآخر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی۔ اسلام پیار، محبت اور اس سے بڑھ کر اخوت اور اس سے بڑھ کر ایثار کا مذہب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں مواخات قائم کر کے انصار اور مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ جو انصار تھے، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مال و دولت عطا کیا تھا ان کے پاس موجود تھا، اور مہاجرین جو تھے وہ اپنا سارا کچھ مکہ المکرمہ میں چھوڑ آئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان علی شان سنا تو کس قدر ان کے اندر جذبہ ایثار بیدار ہوا کہ انہوں نے اپنی جائیداد جو تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم کر لی۔ اور یہاں تک بھی روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی رسول کے 2 ازواج تھیں، تو انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو کہا کہ میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں اور عدت کے بعد پھر تم ان سے نکاح کر لینا۔ اپنی جائیداد آدھی کر دینا یہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ پھر وہ بھی اسلام کا سنہری باب ہے کہ جب مدینہ المنورہ میں قحط پڑا اور اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مال تجارت مدینہ المنورہ میں پہنچا۔ اونٹ لدے ہوئے تھے سامان تجارت کے ساتھ، تو تاجر آ گئے اور عرض کرنے لگے، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ منافع لے لیں اور یہ مال ہمیں دے دیں۔ فرمایا کہ کتنا تم منافع دو گے؟ کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ 1 گنا لے لیں، 2 گنا لے لیں یا اس سے زائد۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، بھئی میں تو 10 گنا اس کا منافع لوں گا، جو مجھے 10 گنا دے گا میں اس کو یہ مال جو ہے وہ دے دوں گا، فروخت کروں گا۔ اب وہ حیران ہو گئے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 10 گنا بھی کوئی مال اس عالم میں کہ جب قحط پڑا ہوا ہے، حالات اچھے نہیں معاشی طور پر، تو 10 گنا آپ کو کون دے گا؟ تو آپ ارشاد فرمانے لگے، ہے ایک ذات جس کی بارگاہ میں 1 دیا جائے تو وہ آگے 10 دیتی ہے۔ تو آپ نے اپنے خدام سے حکم فرمایا کہ آپ ایسے کریں کہ یہ سارا مال جو ہے وہ مدینہ المنورہ کے ضرورت مندوں میں فری آف کاسٹ راہ خدا میں وقف کر دیں، صرف کر دیں اور ان تک پہنچا دیں۔ اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جائیداد کا، آپ کے رزق میں برکت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی مدینہ المنورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے، اور اس سے باقاعدہ طور پر غرباء اور مساکین جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ بہت عجیب سوچ ہو گئی مسلمان کی، حالانکہ مسلمان کی ایسی سوچ ہوا نہیں کرتی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے اندر کا لالچ، ہمارے اندر کی حرص جو ہے وہ کہاں تک پہنچی کہ ہم نے مسلمانوں کو، انسانوں کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ اب وہ سارے پیٹرول والے تو ایک لائن میں ہم نہیں کھڑے کر سکتے، کچھ ان میں سے پیٹرول پمپ مالکان ہوں یا اس کی جو تقسیم کار کمپنیاں ہوں، کچھ تو ایسی تھیں کہ جنہوں نے اس وقت بھی جب وہ منافع کما سکتے تھے مسلمانوں کو تنگ کر کے، مسلمانوں کا خون نچوڑ کے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیونکہ میں زیادہ تر وہ باتیں بیان کرتا ہوں جو میرے ساتھ اپنے تجربات گزر چکے ہوتے ہیں۔
جب مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی تھی، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں، بعض نے تو پیٹرول پمپ ہی بند کر دیے اور بعض نے 200 روپے کا پیٹرول، اس سے اوپر ان کا اندر کا جو لالچ تھا وہ اجازت ہی نہیں دیتا تھا۔ تو ایسے میں ہم لوگ سفر کر رہے تھے، تو ریکویسٹ کرنے کے باوجود بھی اس پمپ والے نے ہمیں پیٹرول نہیں دیا۔ ایک مخصوص تعداد میں دیا، مقدار میں دیا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سفر تھا، انہیں پتہ بھی ہے کہ ہم لوگ جی ٹی روڈ پہ سفر کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پیچھے سے کسی نے بتایا تھا اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم اس پمپ پہ رکے اور ان کے ہاں پیٹرول موجود بھی تھا۔ لیکن جب ہم لوکل سفر کر رہے تھے تو ایسا بھی تھا، ایک سے پوچھا کہ کتنے کا دیتے ہو، اس نے کہا صاحب جتنے کا مرضی آپ ڈلوا لیں۔ یعنی دونوں برابر نہیں۔ ایک طبقہ ایسا تھا جس نے خوف خدا کو یاد رکھا، جسے پتہ تھا میں نے مرنا ہے، جسے یہ بھی پتہ تھا کہ برکت کثرت کے اندر نہیں ہوتی، ہم نے شاید کثرت کو برکت سمجھ لیا ہے، اسی لیے ہمارے اندر سکون بھی میسر نہیں آ رہا۔ جس کے پاس بالفرض 1,00,000 لیٹر پیٹرول جو تھا وہ اگر ان کے پاس موجود تھا، ویسے تو بہت بڑی تعداد میں رپورٹس ہیں کہ پیٹرول کا ذخیرہ کیا ہوا تھا، لیکن چلو جس کے پاس 1,00,000 بھی تھا تو اس کو 22 روپے بڑھ گئے یا 23 روپے، تو اس کو 22 لاکھ کا فائدہ ہو گیا۔ تو وہ کتنے دن کھائے گا 22 لاکھ؟ کیا پتا کہ ایک لمحہ لگے اور اس کا وہ 22 کا 22 لاکھ علاج میں چلا جائے، اپنے میں چلا جائے، زوجہ کے چلا جائے، خاندان کے چلا جائے، بچوں کے متعلق چلا جائے۔ حضور بابا جی بلے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پہاڑاں تے چڑھ دے سیلاب ویکھے، وچ کنڈیاں دے رول دے گلاب ویکھے، دولت تے ایڈا مان نہ کری بندیا، وچ گلیاں چ رول دے نواب ویکھے۔ تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا، بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، بڑی لمبی دہاڑی لگ گئی، لیکن اس کے پیچھے ذرا سوچئے گا کتنے مسلمانوں کو ہم نے تنگ کیا ہے لائنوں میں کھڑا کر کے، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ چند ٹکے، چند یہ کاغذ کے ٹکڑے، چند ہمارا اکاؤنٹس کے بیلنس کا فگر جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر چلا جائے۔ یاد رکھیے، ہم تاجر ہو سکتے ہیں، ہم کسان ہو سکتے ہیں، ہم مختلف کاروبار کے لحاظ سے مختلف شعبوں میں آ سکتے ہیں، کسی محکمے میں ہو سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم انسان اور اس سے بڑھ کر ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں آزاد نہیں چھوڑتا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کے اندر آسانی ضرور ہے، اسلام کے اندر منمانی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے بندہ جو اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو اس کی مخلوق کے ساتھ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے مجھے قرض حسنہ دو، تو اس کو کیسے دیتے ہیں، ذریعہ کیا ہے؟ تو فرمایا میری مخلوق کو دے دو، یہ مجھے تم نے دے دیا، دیا میری مخلوق کو ہے 10 گنا میں کر دوں گا، دیا میری مخلوق کو ہے 700 گنا میں کر دوں گا۔ اور آگے بڑھ کے فرمایا کہ اخلاص لے آؤ، خوف خدا لے آؤ، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس کا فضل تو پھر حساب میں نہیں آتا، وہ 10 سے 700 سے آگے گزر جائے گا، عظیم ہے اس کا فضل۔ تو ہمیں تھوڑی سی غلطی لگ گئی ہے، شاید ہم چاہتے ہیں یا شاید یہ ہم سوچتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ جس طرح ہم انداز اپنا کے مال کما رہے ہیں اسی طرح فائدہ ہوگا۔ فائدہ اسی طرح نہیں ہوگا۔ ایک بندے کے پاس 10,000 ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات برکت دے دے تو 10,000 میں گزارا ہو جاتا ہے، اور ایسے بندے بھی ہیں جن کا 10 لاکھ روپیہ منتھلی انکم ہے، ان کو آتا ہے، لیکن وہ بے سکون ہے، وہ کہتے گزارا نہیں ہوتا۔ ایک پیٹرول ہی نہیں، ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ لیکن کوشش کریں کہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنی ذات سے ہمیشہ نفع پہنچانے کی کوشش کریں، مخلوق خدا سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات